کے بارے میں اچھی قابلیت رکھتا ہے تو اس سے اگر وہ کتابیں پڑھتا ہے تو ایک طرف الماری میں رکھ دیا کرتا ہے نا۔ اور قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم اسے پڑھنے کے لیے جائیں، ایک طرف اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو قرآن مقدس کو پڑھنا جانتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا جانتا ہے، تو یقیناً پہلے اسے وضو کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، تب قرآن پاک کو چھو سکتا ہے۔ ایک طرف دنیاوی طور پر آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن اگر کتابیں اگر وہ چھونا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ کتابوں سے چھونے سے پہلے وضو نہیں کرے گا، نہ غسل کرے گا۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ قرآن مقدس کی اہمیت کیا ہے، قرآن پاک کی برکت کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تلاوت سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھائیں، تاکہ تمہارے بچے قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ جب صبح ہو تو ان کے اپنے بچوں کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ شوق پیدا ہو قرآن پاک کو پڑھنے کا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، اگر تمہارا بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن پاک کو پڑھے گا، حافظ قرآن کی جو برکت ہوتی ہے۔ پیٹے وغیرہ بچھا لیتے ہیں تو لوگوں نے کہا یار اس سے دقت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب راستے سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت سفیان نے اپنے دروازے کے آگے جو ہے اینٹیں بچھا رکھی، تو آپ نے کہا سفیان ان اینٹوں کو اکھیڑ دو، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ نکلتے دقت ہوتی ہے، ان اینٹوں کو اکھیڑ کے پھینک دو۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا، ذکر کرنے لگے آپس میں کہ یار حضرت سفیان جو تھے کمزور تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دبدبہ رہا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا بڑا طاقتور دور رہا ہے کہ شیطان بھی آپ کو دیکھ کر جو ہے راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جو ہے اپنے خواب اور دبدبے کے طور پہ جو ہے حضرت سفیان نہیں کرنا، تو لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوتی، لوگ جو ہے دانہ کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں جب نبی کی بات آتی ہے نا تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ نبی کی جب بات آئے تو کوئی دشواری کام نہیں، یا باپ ہو یا بیٹا ہو، کوئی کام نہیں آتا۔ جب نبی کی بات ہو، نبی کی بات ہے تو لگتا ہے کہ رسول اللہ، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے بات، للہ الحمد للہ سے میں مسلمان گیا۔ تو کیا کیا؟ لوگوں نے ذکر کرنے لگے آپس میں، یار عمر فاروق اعظم جو ہے طاقت ور تھے، حضرت سفیان کمزور تھے، تو ان کے جو اینٹیں پڑھا دی۔ حضرت عباس کا فرمان آیا ان میں طاقت ہے تو پڑھ کے دیکھیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت عمر فاروق اعظم سے تو آپ نے جو ہے پرنالے کو اکھیڑ دیا، پرنالے کو اکھیڑ کے دیکھ دیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بولے کس نے یہ پرنالے کو دیکھ دیا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت عمر فاروق اعظم نے اکھیڑا ہے۔ جب اتنا سنا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے۔ لوگوں نے کہا یار مسکرا لو، پرنالے کو اکھیڑ دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا جیسے ہی اکھیڑا ہے عمر نے ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے لگائے گا۔ ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مٹھی پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد عرض کیا اے عباس مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی، آپ سے یہ توقع نہ تھی، آپ سے یہ امید نہ تھی کہ آپ بھی ایسا کریں گے کہ مسجد نبی کی گلی میں تو اپنے چھت کا پرنالہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہنے لگے اے عمر میں تھک جاتا تھا کہ اس پرنالے کو اکھیڑ دو، میں کئی رات چھت پر چڑھا اور میرا دل میں جب ہاتھ لگایا کرتا تھا اس پرنالے کو اکھیڑنے کے لیے، مگر میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے غور کرنا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑا. حضرت عباس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم خود وہاں لے گئے جہاں پر پردہ ہٹایا گیا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے کھڑا کر کر حضرت عمر فاروق اعظم خود ان کی کاندھوں پر کھڑے ہو کر پردہ لگاتے ہیں اور پردہ لگانے کے بعد میرے پیارے خود اپنی آواز سے کہتے ہیں, اپنی جھولی میں کہتے ہیں کہ پردہ ہے نبی کی کسی کپڑے اگر جلدی ہوتے ہیں تو ہو جائے, کسی کے کپڑے سنتے ہیں تو اس کو ہو جائے, مگر میرے نبی نے یہ پردہ اپنے ہاتھ سے لگایا ہے تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی کا پردہ لگا ہوا کوئی دیکھ سکے. کوئی بھی جب نبی کی بات آئے یہ صحابہ کی بات ہے, لوگوں کو یہ کو جگانا نہیں ہوتا ہے جو ابو جہل کے قسم سے ہوتے ہیں. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں, حضرت انس بن مالک نے کہا آپ کتنے خوبصورت ہیں, حضرت جابر بن سمرہ نے کہا آپ کتنے خوبصورت ہیں. ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہنے لگا حضور آپ بہت خوبصورت ہیں, معاذ اللہ بہت خوبصورت ہے, معاذ اللہ. میں تو کہتا ہوں مفتی راشد صاحب بہت خوبصورت ہے, بہت اچھے ہیں, ان کا مقام بہت ہے, اس لیے نہیں کہ اچھے پیسے والے ہیں, اس لیے کہ اچھے رکھتے ہیں نہیں, بلکہ ناموس و رسالت کا کام کیا کرتے ہیں. آپ کو عقیدت بتاتے ہیں, جو ایمان ہے اصل ایمان بتایا کرتے ہیں. آج جلنے والے لوگ ابو جہل کے سامنے پہ ہوا کرتے ہیں. ابو جہل نے کہا حضور آپ بہت خوبصورت ہیں, معاذ اللہ. صحابہ نے کہا حضور ہمیں بات تسلیم نہ ہوئی, ہمیں ہضم نہ ہوئی. ہم نے کہا آپ خوبصورت ہیں, آپ نے کہا آپ نے صحیح کہا. ابو جہل نے کہا آپ خوبصورت ہیں, آپ نے کہا صحیح ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں آئینہ ہوں, اس لیے آئینہ ہوں. جتنے ابو جہل نے خوبصورت کہا وہ خود کو دیکھ رہا تھا. آج جو حضرت کی برائی کرتے ہیں تو یہ سوچو کہ یہ خود خوبصورت ہے, خود برا ہے, تب کسی اچھے عالم کو برائی کرتا ہے. یقیناً حضرت علی شریف نے فرماتے ہیں جب دین کا نام کیوں کرتا ہے نا کہ لوگ اس کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں اور چاہنے والے کم ہوتے ہیں. شیطان بڑا مکار ہے, جب کیونکہ ایسے عالم جو ایک ہوتا ہے تو اس کا شیطان کا نام دامن کرم کا کام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا, اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے بالکل بھی آرام ہو ہی جائے گا. ایسی عمارت بنا کے کھڑی ہے. مسلمان دین فرماتے کہ زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام. تو زمین کے اوپر کام کیا ہے؟ آپ دیکھیں مجدد الفسانی کے یہاں دیکھیں بہت بڑا عمارت جو مدرسہ قائم کیا. آپ جہاں مسلمان دین تشریف فرما ہے اولیاء اللہ تشریف فرما ہے, مختصر بتا دو انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ ایک ادارہ قائم کیا, ایک مدرسہ قائم کیا, تاکہ جو زمینی بچے ہے وہ کامیاب ہو کر کل کو اتنے اس لائق بن سکے کہ جب تمہارا انتقال ہو تمہاری قبر پہ جا کر فاتح پڑھ سکے, تمہارا انتقال ہو تو تمہاری قبر پہ جا کر صلاۃ و سلام پڑھ سکے, جب تمہارا انتقال ہو تمہاری قبر میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کر سکے. تو یہ مفتی راشد اللہ صاحب نے بنایا ہے, مگر کام تمہارے آنا ہے کیونکہ تمہارے اچھی تعلیم حاصل کریں گے, ان کے بچے وہاں تک تعلیم حاصل نہیں کریں گے, یا یہ جیل میں رکھ کر رکھے تو نہیں لے جائیں گے. میں نے دیکھا اتنی محنت اس بندے نے کی ہے حقیقت میں اللہ. میں تو یہ کہتا ہوں میں تو 20,000 دینے کو تیار نہیں, میری آدمی کو نہیں آ, مگر میں دین کا کام جہاں ایک عاشق کرتا ہے حلال فرماتے ہیں جان اے عشق تیرے سکتے چلنے سے چھپے سکتے, جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھانا. قرآن مقدس کی فضیلت اور برکتیں ہیں. میرے نبی نے جب اللہ خود فرماتا ہے, میرا کا فرماتے ہیں تو خود فرماتا ہے کہ قرآن حافظ جب قبر کے اندر جاتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے اے قبر کی مٹی میرے اس اندر کو کھانا مت کیونکہ اس میں دل میں میرا قرآن ہے. تو ایک حافظ کی فضیلت کیا ہوگی. میں نے بہت قرآن سنے کی ہے, سنائی کی ہے, مگر ماشاء اللہ میں نے سنا حضرت کا بڑا مجھے بھی اچھا لگا کہ قرآن پاک میں آپ بڑا اچھا پڑھتے ہیں, بالکل بہت شاندار قرآن مقدس. تو اپنے بچوں کو قرآن بھی سکھائے گی, نبی کی محبت بھی سکھائے گی, قرآن مقدس کا جو مقام ہے وہ سکھائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم صبح میں اٹھے
اور चादर रुमाल निकाले। आज लोग ऐसे होते हैं कि अपनी रुमाल पर ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा के रखते हैं, जो कि सुबह उठते हैं तब भी उसी तस्वीर को देख रहे हैं, जब रात होती है तब भी उसी तस्वीर को देख रहे हैं। मेरे प्यारे गौर करो, जब तुम्हारे तुम ऐसी हालात में ऐसी हरकतें खुद करोगे तो तुम्हारी ऐसी आने वाली नस्लें भी ये देखेगी कि हमारा वालिद क्या कर रहा है, हमारा भाई क्या कर रहा है, तो यकीनन वो भी इस नहर में चलाएंगी। और तुम यकीनन फजर की नमाज होगी, जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो कुरान खोल कर बैठेंगे। अब छोटा बच्चा वो घर के अंदर है तो वो देख रहा है मेरा बालक कुरान की तिलावत कर रहा है। अगर कोई भाई है तो वो भाई देख रहा है मेरा भाई कुरान की तिलावत कर रहा है। यकीनन तुम्हारे बच्चे कुरान की तिलावत में शामिल बनेंगे। इसलिए क्योंकि आज लोग कुरान को चलाने की तौहीन करते हैं, कुरान के मुताबिक की तौहीन करते हैं। हमें चाहिए कि लोग तौहीन करें तो कुरान को चलाने की तौहीन करते हैं, और हम से कुरान बनाकर आपके आलमी दीन बनाकर दुश्मनी इस्लाम को दिखा देंगे कि कुरान की हिफाजत करने वाला रब कायनात है। ये कायनात अपने बच्चों को यही सिखाएं और आलिमों की कदर करें, आलिमों की कदर। ये आपका फरमाते हैं जिसके दिल में कुरान है वो वीरान घर की तरह, वीरान घर की तरह, वीरान घर की तरह। तो शोर कादर पुरानी मुकद्दस था, ये सोशल मीडिया ये सब क्या है, तबाही और बर्बादी के ठिकाने। अपने आप को सच्चे आशिक़ रसूल बनकर जो है नमूदार करे, है ना, नमूदार करे। अब कोई अगर ये कहे कि भाई ये गलत बता है तो यकीनन जो मैंने बताया अबू जहल किससे देख रहा था, आंखों की नूर से, बोले किससे, आंखों की नूर से देख रहा था। अबू जहल देख रहा था आंखों की नूर से, अबू जहल देख रहा था आंखों की नूर से, शोभा अबना देख रहा था आंखों की नूर से। अल्लाह को कबीरा ये लोग देखते रहे थे नबी को, जैसे अभी मुफ्ती राशिद को देखते हैं मगर अपनी आंखों की नूर को देखते हैं। अल्लाह को आंखों के नूर से देखा करते हैं। अब आज सहाबा की तरफ चलते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा या रसूल अल्लाह आप बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हसीन व जमील है। इसीलिए हज़रत हस्सान बिन साबित ने कहा था अहसन मिन कलम करमत होगी राजमानी मिन कलम कलीम निसा या रसूल अल्लाह आप जैसा किसी ने हसीन व जमील पैदा ही नहीं फरमाया। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देख रहे थे तो आंखों की नूर से नहीं बल्कि ईमान की नूर की रोशनी से देख रहे थे। सुभान अल्लाह। अबू जहल देख रहा था तो आंखों के नूर से देख रहा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देख रहे हैं अपने ईमान के नूर से देख रहे हैं, हज़रत अनस बिन मालिक देख रहे हैं अपने आंखों के नूर से देख रहे हैं, हज़रत गुलाम देख रहे हैं अपनी आंखों के नूर से देख रहे हैं, हज़रत अबू हुरैरा देख रहे हैं अपनी आंखों के नूर से देख रहे हैं, हज़रत जाबिर बिन समरा देख रहे हैं अपनी आंखों के नूर से देख रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ हज़रत हुज़ूर बहुत से काम देख रहे थे अपनी आंखों के नूर से देख रहे थे। तमाम सहाबा देख रहे थे हुज़ूर को, इसीलिए हुज़ूर को सराबाए कमाल कह दिया, किसी ने हुज़ूर जमाल कह दिया, किसी ने खूबसूरत कह दिया। और आला हुज़ूर की जब बात करते हैं तो आला हुज़ूर फरमाते हैं सुबह पैदा हुई करता है बारा नूर का, सबका लेने नूर का, आला है बारा नूर का। इसलिए अच्छे आलिमों की बात है, अपने बच्चों को हद से कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, है ना। इसलिए जो शायद ने कहा था कि हुस्न यूसुफ के पिता मिस्र की मलका देखी, हुस्न यूसुफ के पिता मिस्र की मलका देखी और हुस्न अहमद के पिता सारा ज़माना देखा, हुस्न अहमद के पिता सारा ज़माना देखा। और ढूंढ कर जब कुरान का तारा देखा, ढूंढ कर जब कुरान का तारा देखा, ज़्यादा आपकी सीरत का हवाला देखा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे और आपको सीरत इसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी आपकी मोहब्बत है हज़रत के साथ है, ऐसे ही मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला आपकी कायम फरमाए। जिंदगी भर आप अगर ऐसी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ में मिलते रहे, ये भी मिलते रहे इंशाअल्लाह। एक दिन आपकी नौकरी खराब होगा, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें रमजान की तमाम बरकतें नसीब फरमाए। आइए एक बार आप उनकी मुताबिक दुआ करते हैं। इसका पूरा अरबी कलमा शरीफ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा नबी नूरी का कैसे वो है हम कहीं मेरी पसंद कर कर अच्छी रवेगा। तो आप